تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فرمایا اللہ رب العالمین نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بس مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے. عام طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر یا سن کر یہ تأثر لیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے ہی ایک انسان تھے. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن اس وحی الہی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو فضیلت، جو عظمت، جو رفعت عطا فرمائی تھی، یقیناً وہ کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں کا جو کرشمہ تھا، آپ کی آنکھ، آپ کا منہ، آپ کا لعاب دہن، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ معجزاتی صفات کی حامل تھے، اور کسی عام انسان کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ ہستی ہے جن کے ذکر کو بلند کیا جائے. وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کی جو گونج ہے وہ دن و رات کے اندر سنائی دیتی ہے. اور ہم کیوں نہ ان کا ذکر کریں جس ہستی کو اللہ رب العالمین نے وہ عظمت اور رفعت عطا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اس ہستی کے لیے اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے.
اس ہستی کی اتباع کے اندر اور زیادہ آگے بڑھ جائیں اور ہمارے ایمان کے اندر وہ چاشنی اور پختگی آ جائے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل آپ کے سامنے گوش گزار کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صحیح بخاری میں اللہ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کیا کرتے تھے، حتیٰ اذا کان یوم الاثنین، یہاں تک کہ پیر کا دن ہوا، وہم صفوف فی الصلاۃ، اور ہم نماز کے لیے سب باندھے کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے پردہ اٹھایا اور آپ کھڑے تھے۔ کہتے ہیں کأنَّ وجہہ ورقۃ مصحف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گویا کہ ایسا تھا جیسے قرآن مجید کا کوئی ایک ورق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظمت والی کتاب ہے، رفت والی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے چہرے مبارک کی اس سے تشبیہ دینا گویا کہ تعریف اور توصیف کی انتہا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اذا سر السنار وجهه حتى كأنه قطعة امر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گویا کہ ایسا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ اکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح لمبا تھا؟ انہوں نے کہا قال لا بل مثل الشمس والقمر، نہیں بلکہ آپ کا چہرہ مبارک تو چاند اور سورج کی طرح گول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح گول ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت کا واقعہ نقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں جس وقت ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، وہو یبرق من السرور، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں صحیح بخاری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش گھر میں داخل ہوئے، وہو یبرق اساریر من وجہہ، آپ کے چہرے کی جو شکنیں ہیں وہ چمک رہی تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمکتا تھا اور آپ کے چہرے کی جو شکنیں ہیں وہ ایسی چمکتی گویا کہ بجلی کون رہی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت ہے، آپ کا رنگ اور آپ کی آواز۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا تھا، لیکن ملاحت میں نہ بہت زیادہ سفید اور نہ بہت زیادہ گندم دکھوں، بلکہ روشن اور چمکدار تھا، اور آپ کی آواز گویا کہ
آپ کا کوئی کچھ الہانی کے اندر کوئی ہمسر نہ تھا۔ فرماتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت یا آپ کی آواز سے بہتر کوئی آواز نہیں سنی۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بہتر، آپ کی قرت سے بہتر کسی کی قرت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پڑا تھا، اور آپ کے سر کے جو بال ہیں، منہ مبارک، ریشے مبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ سیاہ تھے، لیکن کچھ بال جو ہے وہ سفید ہو گئے تھے۔ جب آپ تیل ڈالتے، اس میں کنگھی کر لیتے تو کوئی سفید بال نظر نہیں آتا، اور اگر آپ کے بال پراگندہ ہوتے تو آپ کے سفید بال نظر آیا کرتے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن وہب بن جحیفہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے جو ہونٹ کے نیچے کے بال ہیں اس میں سے کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لو شئت ان اعدت شمطات، اگر میں چاہتا تو آپ کے سفید بالوں کو گن لیتا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا مگر آپ کے سر کے بال اور داڑھی کے جو کل بال تھے کانا 20 شعرۃ بیضاء، وہ 20 سے زیادہ نہیں تھے۔ قتادہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے بالوں کے مطابق کہ آپ کے بال کیسے تھے؟ کہتے ہیں قال قلت لانس بن مالک رضی اللہ عنہ کیف کان شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے جو بال تھے وہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ شعر رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے نہ بہت زیادہ سیدھے، درمیانے تھے، اگر بڑھتے تو منکبئی ہی وہ کندھوں تک پہنچ جاتے، اور دوسری روایت میں الی انصاف اذنیہ، اگر کم ہوتے تو کانوں کی لو تک آ جاتے۔ تو جو لوگ سنت کے متوالی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے بالوں کو بھی بالکل اسی طرح کریں جس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے۔ اور یہ جو بال ہیں یہ کسی عام انسان کے بال نہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال معجزاتی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اگر کسی کو نظر لگ جاتی، کوئی بیمار ہو جاتا یا برکت کا حصول جو ہے آپ کی بالوں سے کیا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے بال موننے کے لیے حجام جو ہے وہ آپ کے بال مون رہا ہے، الا اطاف به اصحابہ، اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے، فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل، اور ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا کہ آپ کا جو منہ مبارک ہے، آپ کے جو بال مبارک ہیں وہ زمین پر نہ گرے، اگر گرے تو کسی شخص کے ہاتھ پر گرے۔ اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بالوں کا حصول کر رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ ان بالوں کی اہمیت کو جانتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے حج کے موقع پر آپ بیٹھے اور آپ نے اپنا دایاں سرا حجام کے سامنے کیا اور اس نے وہ بال مونڈ دیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی بائیں طرف اس کی طرف کی اور اس نے وہ بال مونڈ دیے۔ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال ابو طلحہ کو دے دیے۔ اقسمہ بین الناس، کہ اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال ان کو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس لیے دیے تھے کہ وہ اسے ضائع کر دیں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ وہ لوگ اس سے برکت حاصل کرتے، جن لوگوں کو نظر لگ جاتی وہ اس سے شفا حاصل کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ معجزاتی لحاظ سے کہیں زیادہ تھے۔ صحیح بخاری میں عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے گھر والوں نے ایک برتن دے کے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا، اور اسرائیل نے اس برتن میں، جس برتن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، اس میں سے 3 چلو لے کر میرے برتن میں ڈال دیے، اور اگر ہم میں سے کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور بیماری ہوتی تو وہ اس سے شفا حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں میں نے اس برتن میں، جس برتن میں بال تھے، اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے چند سرخ بال نظر آئے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ برتن بھیجتا، وہ اس میں بال ڈبوتی یا اس پانی کو جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے ان کو ڈال دیا کرتی، اور لوگ اس سے شفا حاصل کرتے تھے۔ یہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک، جن سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں فقالت هذه جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، نحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، ہم اس کو مریض کے لیے دھوتے ہیں اور اس سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اترن سے لوگ شفا حاصل کر رہے ہیں، آپ کے بال سے شفا حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت کے مسلمین ان پر عمل کیا کرتے تھے، اور آج کے لوگ اگر اسے شرک سمجھیں تو سمجھیں، کیونکہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا اور ان لوگوں نے کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بہت ہیں، اور اسے اگر بیان کریں تو یقیناً ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہماری زبانیں اور نہ ہی ہمارے اذہان۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا